نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ میں محمد مشرف رضا، خادم مدرسہ غریب نواز، خیرانی روڈ، ساکی ناکہ، ممبئی، نکاح اور اس سے متعلق چند مسائل و ہدایات لے کر حاضر ہوں۔ ہر بندہ مومن کو اس کی ضرورت کے اعتبار سے اتنا علم رہے کہ وہ اپنی زندگی سنت و شریعت کی روشنی میں گزار سکے۔ نکاح کرنے میں جلدی کریں اور معاشرہ کو زنا اور اسباب زنا سے بچائیں۔ نکاح آسان بنائیں، اسے حصول دولت و عزت یا اظہار دولت و عزت کا ذریعہ نہ بنائیں۔ کسی لڑکا یا لڑکی کی کہیں بات ہو رہی ہو تو جب تک وہاں بات ختم نہ ہو جائے یا پیغام دینے والے کی طرف سے اجازت نہ مل جائے، اس وقت تک نکاح کا پیغام نہ دیں کہ کسی مسلمان کے پیغام پر پیغام دینا منع ہے۔ مروجہ منگنی کی از روئے شرع کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہو، نکاح کرنے والا خود نکاح سے پہلے اسے دیکھ لے اور لڑکے کے علاوہ دوسرے غیر محرم کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ معاشرہ کی جاہلیت ہے کہ لڑکا خود دیکھے لڑکی کو تو لوگ اسے معیوب اور برا سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کا دیکھنا دکھانا یہ برا نہیں جانتے۔ جس طرح گھر والے لڑکا سے شادی کی اجازت لیتے ہیں، اسی طرح لڑکی سے بھی لیں، یعنی جس طرح لڑکا اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرتا ہے، اسی طرح لڑکی بھی اپنے پسند کے لڑکے سے نکاح کرے۔ مہر 3 طرح کا ہوتا ہے: معجل یعنی جسے فوراً دیا جائے، مؤجل جس کے لیے ایک وقت مقرر ہو جائے، اور مطلق جس کے لیے کوئی قید نہ ہو۔ ان تینوں میں معجل یہ افضل ہے، یعنی فوراً جس مہر کی ادائیگی ہو جائے۔ مہر حیثیت کے مطابق رکھے اور اسے جلد ادا کرے۔ لوگ شادی بیاہ کے موقع سے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب مہر طے کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ اپنی غربت اور اپنی جو مالی حیثیت ہے اس سے کمتر بنا کر کے اپنے کو پیش کرتے ہیں۔ عورت چاہے تو مہر معاف کر سکتی ہے، مگر اسے معاف کرنے کے لیے مجبور کرنا غلط ہے۔ جس طرح بہت سارے مقام پر دیکھا جاتا ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کی لاش کے پاس عورت کو لایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ مہر معاف کر دیجیے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ مہر کی شریعت میں کم سے کم مقدار طے ہے، یعنی 10 درہم، مگر زیادہ سے زیادہ کے لیے کوئی اس کے لیے مقدار متعین نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اپٹن لگانا جائز ہے، مگر کوئی غیر محرم نہ لگائے۔ عورت مہندی لگائے، مرد کو مہندی لگانا منع ہے، چاہے صرف چھوٹی انگلی میں لگائے، اگرچہ شادی کا موقع ہو۔ ہاں، اگر بطور دوا وغیرہ لگانی ہو تو لگا سکتے ہیں۔ صحرا شریعت میں مباح ہے، یعنی پہنے تو نہ کوئی ثواب اور نہ پہنے تو نہ کوئی گناہ، مگر اس پر لوگ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں پر اپنی غربت کا حوالہ پیش کرتے ہیں یا اپنے آپ کو غریب ثابت کرتے ہیں اور سارے لوگ اس کی تائید بھی کرتے ہیں۔ دولہا کا صحرا صرف اصلی پھولوں کا ہو، جس میں چمکی والی پنی اور روپیہ کا نوٹ شامل نہ ہو۔ دولہا دلہن کو تیار کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے:
علی الخیر والبرکۃ وعلی خیر طائر۔ عجب اتفاق ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا مگر کیمرہ مین کا اہتمام لوگ ضرور کر لیتے ہیں، یعنی آخرت چاہے بگڑ جائے لیکن دنیاوی طور پر جھوٹی اپنی شان باقی رکھنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ شریعت میں نکاح ہر سال، ہر مہینہ، ہر تاریخ، ہر دن، ہر وقت جائز ہے۔ سارا وقت بنایا ہوا اللہ کا ہے، اللہ پر ایمان پختہ رکھیں، رب جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اس میں چاند، ستارہ، دن، ان چیزوں کو ان چیزوں کو تاثیر کرنے والا، تاثیر پیدا کرنے والا ماننا یہ سب جاہلیت ہے۔ اصل میں قدرت اللہ کی ہے، اللہ کی قدرت پر یقین کامل رکھیں۔ نکاح میں دولہا دلہن دونوں سنی ہوں، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے معتقد ہوں۔ نکاح کے وقت 2 سنی گواہ کا ہونا ضروری ہے ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کے بعد کھجور لٹانا بہتر ہے۔ نکاح کے بعد عاقدین کو دعا اور مبارکبادی اس طرح پیش کریں: بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ لڑکی کو جہیز دینا جائز ہے اور لڑکے والے کا مانگنا حرام ہے۔ جہیز کی مالکہ عورت ہوتی ہے۔ مرد کو سونا پہننا حرام ہے، چاہے شادی میں انگوٹھی یا چین ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، چاندی کی ایک انگوٹھی 1 نگ والی 4.5 ماشا سے جس کا وزن کم ہو جائز ہے۔ عورت کو سونا چاندی کے علاوہ دوسرے دھات کا زیور پہننا شریعت کے خلاف ہے، منع ہے۔ دولہا دلہن کی پہلی رات اس طرح ہو: پہلے دونوں وضو کر لیں۔ آج عالم تو یہ ہے کہ لڑکی اتنا مہنگا میک اپ کر کے آتی ہے کہ شاید وہ وضو کرنا پسند ہی نہ کرے، لیکن بہرحال اگر زندگی بہتر بنانی ہے تو جو شریعت کے آداب ہیں اس کا لحاظ خیال ہی کر کے ہم زندگی میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور ہماری زندگی خوشی کے ساتھ بسر بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے دولہا دلہن دونوں وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، یعنی 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے، اور اس میں جو بھی سورت چاہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت پڑھ لیں، اور آپس میں محبت، چین، سکون، نیک اولاد، رزق وغیرہ میں برکت، اس قسم کی دعائیں کر لیں۔ دولہا دلہن کی پیشانی کے چند بال ہاتھ میں محبت سے پکڑے اور پکڑنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ شب زفاف کی صبح یا اس کے 1 دن کے بعد ولیمہ کرے اور حسب حیثیت اپنے دوست، احباب، غریب، امیر سب کو کھلائے۔ دولہا دلہن محبت بھری گفتگو کریں، پھر بوس و کنار ہو، پھر ہم بستری ہو۔ ہم بستری سے پہلے ہمیشہ یہ دعا پڑھ لیں: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تاکہ شیطان کی شرکت سے محفوظ رہے۔ عورت کے صرف آگے کی شرمگاہ سے ہم بستری کریں۔ جب مرد کو ایسا لگے کہ اب منی نکل کر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے کے قریب ہے تو یہ دعا پڑھ لے اور دل میں پڑھ لے: اللہم لا تجعل للشیطان
فیما رزقتنی نصیبا۔ ہم بستری کے بعد شرمگاہ صاف کر لیں اور طبی اعتبار سے پیشاب وغیرہ کر لے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ مزید صفائی ہو جائے۔ ہم بستری ہمیشہ تنہائی میں کریں، نہ تو کبھی نشہ کریں اور نہ نشہ کی حالت میں ہم بستری کریں۔ ہم بستری سے پہلے بہتر خوشبو لگا لیں۔ ہم بستری کھڑے ہو کر کے نہ کریں۔ ہم بستری کے وقت اوپر سے کوئی کپڑا ڈال لیں۔ میاں بیوی کے درمیان کی گئی خصوصی بات اور ملاقات دوستوں کو نہ بتائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ننگے ہو کر کے ہم بستری کرنے سے بچے، ورنہ بچہ بے شرم پیدا ہو سکتا ہے، مگر اوپر سے اگر چادر وغیرہ ڈال لیں گے تو پھر ہو جائے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ چھو سکتے ہیں مگر بلا ضرورت ایک دوسرے کی شرمگاہ نہ دیکھیں، خصوصاً ہم بستری کے وقت کہ اس سے بینائی اور یادداشت جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ عورت کا پستان منہ میں لینا جائز ہے، اس کا دودھ حلق سے نیچے اتارنا منع ہے، مگر اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ہم بستری کے دوران بات چیت نہ کریں، سمجھدار بچہ کے سامنے ہم بستری نہ کریں۔ اسی رات دوبارہ ہم بستری کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، بہرحال وضو کر لیں، یعنی بدن کے اس حصے کو دھو لے، مگر وہ پھر بھی ناپاک رہے گا، اس لیے کہ یہ شرعاً وضو نہیں ہے۔ بیوی کسی بیماری یا پریشانی کی وجہ سے ہم بستری کے لیے آمادہ نہ ہو تو شوہر زبردستی نہ کریں۔ ہم بستری نیک بچہ پیدا ہونے کی نیت سے کریں، محض لذت کے لیے نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ نیک بچہ پیدا ہونے کی نیت سے ہم بستری کریں گے تو لذت خود بخود آپ کو میسر آئے گی۔ ماہواری یعنی حیض اور نفاس کی حالت میں ہم بستری نہ کریں۔ شوہر بیوی سے 4 ماہ سے زیادہ دور نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد مشرف رضا، خادم مدرسہ غریب نواز، خیرانی روڈ، ساکینہ کا، ممبئی۔